ناظرین، آج سے تقریباً 20 سال پہلے پاکستان کے ایک عظیم عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تقریر میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب عربوں سے طاقت چھین کر پاکستان کے حصے میں ڈال دی جائے گی۔ عرب دنیا عیاشوں، عالی شان محلات اور بلند و بالا عمارتوں میں الجھ جائے گی، جبکہ پاکستان کو اللہ اپنے دین کی دفاع اور اسلام کی سربلندی کے لیے منتخب کر لے گا۔ اس وقت شاید بہت سے لوگوں نے ان کی اس پیش گوئی پر مسکرا کر کہا ہو کہ یہ صرف ایک تصور ہے، ایک خواب ہے، مگر آج کے حالات پر نظر ڈالے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ عرب دنیا کبھی اسلام کی قوت اور مرکز تھی۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ، خلفائے راشدین کا دور، بنو امیہ اور بنو عباس کے خلافتے، سب کا مرکز یہی خطہ تھا۔ دین کی شمع عرب سے روشن ہوئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن وقت کے ساتھ عرب دنیا دنیائی آسائشوں میں الجھ گئی۔ وہی خطہ جو کبھی سادگی، تقویٰ کی علامت تھا، آج دنیا کی سب سے بڑی عمارتوں، شاپنگ مالز اور عیاشیوں کی علامت بن چکا ہے۔ جہاں کبھی اذانوں کی گونج دلوں کو لرزا دیتی تھی، وہاں آج میوزک کنسرٹس اور مغربی کلچر کے میلوں نے جگہ بنا لی ہے۔ جہاں کبھی خلفائے اسلام کے لشکر عدل قائم کرنے نکلتے تھے، آج وہاں فوجی اتحاد مغرب کے ایجنڈے کے گرد گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ منظر ہے جس کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد نے 20 سال پہلے اشارہ کیا۔ اب ذرا نظر ڈالیے پاکستان پر، وہ ملک جو برصغیر کے مسلمانوں کی صدیوں کی دعاؤں اور قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا، وہ ملک جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے، جبکہ دنیا کی بہترین فوج اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ پاکستان نے عالمی طاقتوں کے دباؤ کو ٹکرا کر اپنا دفاعی نظام بنایا، جبکہ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں اسلام کی قلعے کا کردار نبھایا۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ اللہ کا ایک عظیم منصوبہ؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق عربوں سے جو کردار چھن جائے گا، وہ کردار پاکستان کے سپرد کیا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا اپنی معیشت کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی دفاعی طاقت کی طرف جھک رہی ہیں۔ ذرا تصور کریں، سعودی عرب جو کبھی ہر معاملے میں امریکہ پر انحصار کرتا تھا، آج اپنے مقدس مقامات کی دفاع کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ معاہدہ اعلان کرتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی دفاع کی ذمہ داری پاکستانی فوج اٹھائے گی۔ پاکستان جدید ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل ریجمنٹ سعودی سرزمین پر نصب کرے گا۔ سعودی فوج کی تربیت پاکستانی افواج کرے گی۔ کیا یہ سب اس بات کا ثبوت نہیں کہ اسلام کی اصل طاقت اب عرب سے پاکستان کی طرف منتقل ہو رہی ہے؟ دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ پر بھروسہ کرنے والے ممالک آخرکار تنہا رہ جاتے ہیں، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی بقا کے لیے لڑنا سیکھا اور جو کسی کی دباؤ میں آ کر اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ ناظرین، ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر ایمان سوریا پر بھی چلا جائے تو ایک شخص یا ایک قوم اسے واپس لے آئے گی۔ علماء کرام نے اس حدیث کی کئی تشریحات کی ہیں۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک اس کا اشارہ فارس یا خراساں کی خطے کی طرف ہے، اور یہی خراساں کا خطہ آج پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیا کے علاقے پر مشتمل ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان امید بھری نظروں سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی فوجی طاقت، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا نظریہ، سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس ساری تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کی فکر کی طرف جانا ہوگا۔ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کیا: میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہی اقبال ہے جنہوں نے خواب دیکھا کہ ایک دن مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہوگا، اور آج اقبال کا خواب پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ اقبال نے اس وطن کو صرف ایک جغرافیائی ریاست نہیں بلکہ اسلام کے قلعے کے طور پر دیکھا تھا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں اللہ ایک قوم کو منتخب کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ کام عربوں کی سپرد تھا، پھر ترکوں کو یہ عزت ملی، اور آج وہی
इज्जत वही जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी जा रही है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक मिशन है। ये वही मुल्क है जिसने रूस को शिकस्त दी। ये वही मुल्क है जिसने भारत को कई बार मुंह की खिलाई। ये वही मुल्क है जिसने एटम बम बनाकर इस्लामी दुनिया को दिफाई तहफ़्फ़ुज़ दिया। दुनिया की नजरें आज पाकिस्तान पर हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतें जानती हैं कि अगर कभी उम्मत मुस्लिमा एक झंडे तले जमा हुई तो इसकी क़ियादत पाकिस्तान करेगा। जबकि अरब दुनिया आज भी अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की ताकत की मुहताज है। सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब इमारात, इन्हें अपनी दिफा के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके अलावा तुर्की और ईरान जैसे खित्ते के बड़े ममालिक भी पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम करते हैं। चीन जैसे सुपर पावर पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। ये सब क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। मगर अब सवाल ये है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ये मुकाम क्यों दिया? इसका जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह ने पाकिस्तान को इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए मुंतखब किया है। आज अगर पाकिस्तान के जवान सरहदों पर खड़े हैं तो वो सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो इस्लाम की किले की मुहाफिज हैं। आज अगर पाकिस्तान की एटमी ताकत मौजूद है तो वो सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की वकार के लिए है। आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान वही किरदार अदा करेगा जो कभी अरबों ने किया था। पाकिस्तान वो कौम बनेगा जो दुनिया को याद दिलाएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं, बल्कि एक निज़ाम है, एक ताकत है और मोमिन का मेराज भी। ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं, पाकिस्तान की तख्लीक, पाकिस्तान की एटमी ताकत, पाकिस्तान का अरब दुनिया के साथ दिफाई मुआहिदा, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, ये सब अल्लाह की एक अजीम मंसूबे का हिस्सा हैं। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और एक दिन ये किला उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत भी करेगा, जबकि आज दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है। नाज़रीन, अब हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान ग्रेटर पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की सरबराही में इस्लामी दुनिया सिर्फ मजम्मत तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मुरम्मत की तरफ बढ़ेगी। जबकि अरब ममालिक ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये मुरम्मत सिर्फ तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान क़ियादत करें, और यही किरदार पाकिस्तान अब बखूबी निभा रहा है। पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल को रोकना और इसे सबक सिखाना वक्त का तकाजा है। ये वो अल्फाज है जिन्होंने अरब दुनिया के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। इस्लामी ममालिक को अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ना अमेरिका इनका दोस्त है, ना यूरोप और ना ही भारत। असल दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। डॉक्टर इसरार अहमद ने 20 साल पहले कहा था कि अरब दुनिया से ताकत छीनकर पाकिस्तान को दी जाएगी। इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया में लहराएगा और दुनिया को याद दिलाएगा कि इकबाल ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।